السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وٹامن ڈی ہمارے جسم کو صحت مند رکھتا ہے۔ ہماری ہڈی اور اعصاب کو مضبوط بنانے کے لیے وٹامن ڈی کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے، اور وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم کو سخت نقصان پہنچتی ہے، اور یہ وٹامن مختلف غذاؤں سے پورا ہوتا ہے، جیسے مچھلی، اورنج جوس، پنیر اور وٹامن اور انڈے کی زردی جیسے خوراک سے مکمل ہوتا ہے، لیکن ان غذاؤں کو کھانے سے مکمل طور پر حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور جسم میں وٹامن ڈی کو پورا کرنے کے لیے سپلیمنٹ بھی لی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ انسان وٹامن ڈی کیسے حاصل کرے۔ وٹامن ڈی کے استعمال سے انسان کی ہڈی نہ صرف مضبوط ہوتے ہیں بلکہ ہڈیوں میں کیلشیم کو جذب ہونے میں انتہائی مدد دیتا ہے، جس کے استعمال سے ہڈیوں کی نشو و نما میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی کے باعث کمر، جوڑوں اور گھٹنوں میں درد محسوس ہوتا ہے، اور یہ درد انتہائی شدید بھی ہو سکتا ہے، اور انسان اپنا کام بھی نہیں کر سکتا جیسے ہم روزمرہ کی طرح عام حالت میں کرتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے انتہائی زیادہ پسینہ آتا ہے، اور یہ بڑوں اور چھوٹوں بچوں میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ زیادہ پسینہ آنا یہ اس بات کا ثبوت ہے، یہ سب وٹامن ڈی کی کمی کی علامت تصور کیا جاتا ہے، اور اسی صورت میں پوری طور پر انسان اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ جسم کو مزید کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالوں کا جھڑنا ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سب وٹامن ڈی کی کمی سے ہوتا ہے۔ عام طور پر بالوں کا جھڑنا یہ عمل خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی خاص وجہ وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ ہمارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کے باعث پٹوں میں درد محسوس ہوتا ہے، اور یہ درد شدید بھی ہو سکتا ہے جس سے جلد کو نقصان پہنچتی ہے۔ ایسے افراد سپلیمنٹ کے ذریعے سے یہ کمی پورا کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ وٹامن ڈی کو کثیر مقدار لے کر اس تکلیف سے بچ سکتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جسم میں خون کے بہاؤ کی رفتار کو انتہائی کم کرتی ہے، اس سے اعصاب اور پٹوں کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، اور دماغ کی طرف خون کا بہاؤ بہت کم ہوتا ہے، جس سے ڈپریشن، مایوسی انتہائی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اصل میں وٹامن ڈی یہ ایک ہارمون ہے جو انسانی جسم میں کیلشیم کو ہضم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ مچھلی جیسی خوراک کے علاوہ وٹامن ڈی عام طرح کی اوسطاً درجے کی خوراک میں نہیں پائی جاتی۔ سورج کی روشنی میں موجودہ الٹرا وائلٹ بھی شعاع انسان کی باڈی میں موجود کولیسٹرول سے وٹامن ڈی حاصل کر سکتی ہے۔ وٹامن ڈی کی دو اقسام ہیں۔ پہلا اقسام میں وٹامن ڈی 3 ہوتا ہے جو کہ مچھلی اور چند دیگر جانوروں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور قسم جو کہ وٹامن 2 کہا جاتا ہے، یہ مشروم سے مختلف سبزیوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق وٹامن ڈی 2 کے مقابلے میں وٹامن ڈی 3 زیادہ مؤثر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وٹامن 3 کے استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی کے باعث پٹوں میں کمزوری اور باڈی میں تھکان محسوس ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ زیادہ تھکان محسوس کر رہے ہیں ان میں وٹامن ڈی کی کمی پائی گئی، اور جب انہیں 1 مہینے تک وٹامن ڈی سپلیمنٹ دیے تو ان میں یہ تھکاوٹ نہیں پائی گئی۔ اور ساتھ ساتھ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ صحت مند لوگوں کو وٹامن ڈی کی سپلیمنٹ کی ضرورت ہے۔ ایسے صحت مند لوگوں کو یہ سپلیمنٹ کی ضرورت کی وجہ کیا ہے؟ صحت مند رکھنے اور ہڈیوں کو نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، شرخوں اور بچوں میں وٹامن ڈی کی لگاتار کم ہونے سے ریکٹس کا مرض ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگی نرم ہڈیوں کی فریکچر، خون میں کیلشیم کی کمی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ جسم کو تھوڑی دیر کے لیے سورج کے سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے، یا سورج کی روشنی میں ورزش کرنا جسم کو وٹامن ڈی پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو روزانہ کی بنیاد پر تھوڑی دیر کے لیے باہر لے جانا چاہیے تاکہ سورج کی روشنی ان پر لگ سکے، اور یہ عمل انتہائی مفید اور کرامت ہے۔ ہماری روزانہ کی خوراک سے وٹامن ڈی کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ لوگوں کو وٹامن ڈی کی سپلیمنٹ لینے کا کہا جا رہا ہے۔ ہمیں کم از کم 20 منٹ تک اپنی کھڑکی کھولنی چاہیے تاکہ سورج کی شعاع اندر آ سکے۔ وہ افراد جو سورج کی دھوپ سے مطلوبہ مقدار ایک خاص مقدار میں وٹامن ڈی حاصل نہیں کرتے، وہ مختلف بیماری سمیت وہ جوڑوں کا درد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی گھٹنوں یا کمر میں تکلیف محسوس کرتے ہیں تو اس سے فوراً وٹامن ڈی والا غذا کھانا شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وٹامن ڈی کی کمی سپلیمنٹ سے بھی پوری کی جا سکتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر انسان اپنا باہر ورزش کرنا چاہیے تاکہ سورج کی روشنی ان پر لگ سکے، اور دوسرا خوراک میں وٹامن ڈی والا غذا کھائیں اور فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں، کیونکہ فاسٹ فوڈ کے استعمال سے جسم میں مختلف قسم کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔